نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم مخفی چینل سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں افتخار احمد حاضر ہوں۔ آج ہم اس ویڈیو میں قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ کے فضائل اور برکات پر بات کریں گے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ بقرہ ہے، جو کہ ایک مدنی سورہ ہے۔ اس میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ یہ سورہ 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے اور قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ جس طرح ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، سورہ بقرہ قرآن پاک کی چوٹی کہلاتی ہے۔ آج ہم جو بھی فضائل اس سورہ مبارکہ سے متعلق آپ سے شیئر کریں گے وہ 100% مستند اور احادیث سے ثابت ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن کی چوٹی ہے اور اس کی ایک ایک آیات کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اسم اعظم بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ میں آیت الکرسی بھی ہے، جو کہ عرش تلے سے نازل ہوئی ہے اور عرش کے خزانوں میں سے نازل ہوئی ہے، اور ہر خاص و عام اس آیات مبارکہ یعنی آیت الکرسی کی حقیقت اور فضیلت سے بخوبی واقف ہے۔ مسند احمد، صحیح بخاری، مسلم اور نسائی میں یہ حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ تو جس جگہ قرآن پاک کی تلاوت ہو اور وہ بھی قرآن پاک کی چوٹی سے تلاوت ہو، یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، تو وہاں فضائل و برکات لاتعداد میں، وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جس گھر یا جس جگہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، شیطان وہ جگہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقبول ہے کہ جو شخص رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات اور اس کے بعد پھر سورہ مبارکہ کی آخری 3 آیات تلاوت کر لے، تو ان 10 آیات کو پڑھنے والے کے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور شیطان اس رات اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب سب سامعین اکرام سے درخواست ہے کہ رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی یہ 10 آیات ضرور پڑھ لیا کریں اور اپنا معمول بنا لیں۔ میرے پاس ان آیات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں، اور میرے خیال میں کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا، یہ صرف پڑھنے والا ہی محسوس کر سکتا ہے۔ یہ 10 آیات اگر مجنون پر پڑھی جائے تو اس کا دیوانہ پن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، قرآن پاک کی بھی بلندی یا عروج یا چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو مکمل تلاوت کرے رات کے وقت، تو شیطان 3 رات اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے۔ صحیح بخاری سے منقول ہے کہ حضرت اسید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات سورہ بقرہ تلاوت شروع کی تو ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا بدکنا شروع ہو گیا۔ آپ نے تلاوت کو موقوف کیا تو گھوڑا بھی رک گیا۔
آپ نے پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر دوبارہ بدکنا شروع ہو گیا۔ آپ کا بیٹا یحییٰ جو کہ آپ کے پاس ہی سو رہا تھا تو ڈر ہوا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ لگ جائے، تلاوت کلام پاک روک دی اور باہر آ گئے۔ آسمان کی طرف دیکھا تو بہت ساری روشنی نظر آئی جو کچھ ہی لمحوں بعد وہاں سے آسمانوں کی طرف چلی گئی۔ صبح ہوئی تو حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ روشنی فرشتے تھے جو کہ سورہ بقرہ کی تلاوت سن کر نیچے آ گئے تھے۔ اگر آپ تلاوت نہ روکتے تو وہ صبح تک وہاں کھڑے رہتے اور لوگوں پر عیاں ہو جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سورہ بقرہ نے کہا، سورہ بقرہ سیکھو، اس کا سیکھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہے اور فرمایا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھو، یہ اپنے پڑھنے والوں پر قیامت کے دن پرندوں کے جھنڈ کی طرح سایبان بن جائیں گے۔ مسند احمد میں تحریر ہے کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کو بلایا جائے گا اور آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والے ہوں گے۔ یہ سورہ مبارک اپنے پڑھنے والوں پر بادل کی طرح ایسے سایبان دیں گی اور رب ذوالجلال سے ڈٹ کر اپنے پڑھنے والے کی بخشش کی سفارش کریں گے۔ ایک بار ایک شخص نے اپنی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی تو حضرت کعب نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، اس سورہ مبارکہ میں خدا کا وہ اسم اعظم ہے کہ جس سے پڑھ کے جو بھی مانگو عطا ہوگا۔ اس شخص نے حضرت کعب سے درخواست کی کہ مجھے بھی وہ نام بتایا جائے تو انہوں نے منع فرما دیا اور کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کچھ ایسا نہ مانگ لو جو میری اور تمہاری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ ایک اور حدیث میں حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں لوگ ایک اونچے مقام کی طرف بڑھے جا رہے ہیں۔ منزل پر پہنچنے کے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں کہ 2 سرسبز درخت موجود ہیں اور اپنے طرف آنے والے لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہے جو سورہ بقرہ یا آل عمران پڑھتا ہے؟ تو جو کہتا کہ ہاں میں پڑھتا ہوں تو وہ درخت جھک جاتے اور اس شخص کو اپنی شاخوں پر سوار کر لیتے اور اسے لے کر اوپر چلے جاتے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 پر موجود ہے۔ سامعین کرام، اس سورت کے فضائل کے بارے میں بات کرنا مجھ ناچیز کے بس کی بات نہیں، بس آپ سب سے اپنے مختصر علم سے حاصل کیے ہوئے فضائل شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر التماس کرتا ہوں کہ اس سورہ کی تلاوت یا سماعت سے ضرور مستفید ہوا کریں۔ میں اگلی آنے والی ویڈیو میں اس سورہ پاک کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گا، بشرط زندگی۔ موجودہ تیزی کے دور میں ہر انسان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ اس سورہ مبارکہ کو دن میں کم از کم ایک بار پڑھ سکے۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس سورہ مبارکہ کو پوری تجوید کے ساتھ جتنے کم وقت میں پڑھ سکوں
پڑھیں، اور آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اگر پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم اس سورہ مبارکہ کو سن لیا کریں۔ ہماری مائیں بہنیں کام کاج کے دوران اسے لگا کر سنتے رہیں، اور بھائی اپنے کام کی جگہوں پر، دفاتر میں یا رستے میں آتے جاتے سن لیا کریں، تاکہ آپ سب کو اس سورہ مبارکہ کی برکات اور فضائل مل سکیں۔ اس سورہ مبارکہ کی برکات سے آپ سب کے بہت سے رکے ہوئے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ گھروں میں لڑائی جھگڑا فساد ختم ہو جائے گا، گھر کی بے برکتی ختم ہو جائے گی، کم آمدن میں اچھا گزارا ہو جائے گا، اولاد کا نافرمان ہونا فرما برداری میں بدل جائے گا، جادو ٹونا ہے تو جل جائے گا۔ وجہ ان سب کاموں کی اتنی سی ہی ہے کہ یہ سب کام شیاطین کرتے ہیں اور ہمیں پریشان رکھتے ہیں، ہمیں اپنے خدا سے دور رکھتے ہیں، اور شیاطین کے پھیلائے ہوئے جالوں میں پھنس جاتے ہیں، اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، جو کہ ہمارے دین سے دوری کا سبب بنتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا معمول بنا لیں گے تو شیطان منہ کے بل گرے گا، اس میں اتنی ہمت نہ ہوگی کہ وہ آپ کے گھر میں داخل ہو سکے۔ اس سورہ مبارکہ کے فضائل تو اپنی جگہ، مگر ایک گزارش کرتا چلوں، وہ یہ کہ برائے مہربانی نماز کی پابندی کیا کریں، طہارت کا خیال رکھا کریں، پاک و صاف رہا کریں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ بدنی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی نیتوں کو بھی صاف رکھا کریں، اور خود سے عہد کریں کہ کسی بھی مسلمان بھائی بہن کو آپ کی زبان اور ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہے۔ فی امان اللہ۔